ڈاکٹر کینٹ نے یہ وارننگ دی ہے کہ صبح کے اسہال کو سلفر کی علامتوں کی وجہ سے سلفر سے روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ سلفر اگر اس کو روکے گی تو وہ لنگ میں ایگریویشن پیدا کرے گی جو خطرناک ہو سکتی ہے۔ جسم نے نارمل طریقے پہ صحیح رد عمل دکھایا ہے، جو اس کے ٹاکسنز ہیں یعنی زہریلے مواد جو سل سے پیدا ہوتے ہیں ان کو جسم نے نکالنے کے لیے اسہال کا رخ اختیار کیا، پانی زیادہ آنتڑیوں میں نکلنا شروع ہوا، زہر نکلنے شروع ہوئے، اور سلفر اگر دیتے ہیں تو سلفر لنگس کے مواد کو اس رستے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بس علامتیں سلفر کی ہیں بظاہر، اور سلفر سے فوراً رک جائے گا یہ، لیکن ایگریویشن اس کی لنگس پہ ہو جائے گی بڑی سخت۔ اس لیے بالکل صحیح وارننگ دی ہے اس نے کینٹ نے کہ مارننگ ڈائریا کو سلفر سے ٹھیک نہ کرو، دوسری دواؤں سے جو نسبتاً نرم کر دیں اس کو ٹھیک کرو، اور سل کے مرض کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کرو۔ کینٹ نے جہاں تک لکھا ہے کہ اگر سلفر سے آپ سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو جب تک اس کو واپس نہیں لائیں گے مارننگ ڈائریا کو، باقی دوائیں کیوریٹو بھی کام نہیں کریں گی، کیونکہ زبردستی مصنوعی طریق پر آپ نے علامتوں کو تبدیل کیا ہے اور جسم اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے باقی جگہ بھی وہ تعاون صحیح نہیں کرتا۔ تو جہاں زبردستی کسی علامت کو دبایا جائے وہاں عام اصول ہے جس میں صرف سلفر سے تعلق نہیں، ان علامتوں کو واپس لے آئیں، وہاں سے پھر علاج شروع کریں۔ ٹیوبرکلوسس کے جو مادے جسم میں ہوں، خواہ وہ نسلوں پرانے ہوں، ان کو جسم سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ٹیوبرکلوسس یا ٹیوبرکولینم یا بیسیلینم دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ کام کرتی ہے۔ 200 کی 2 خوراکیں کچھ وقفے سے، پھر 1000 کی 2 خوراکیں کچھ بڑے وقفے سے، پھر 10,000 کی 2 خوراکیں اور بڑے وقفے کے ساتھ، پھر 50,000 کی 2 خوراکیں اور بڑے وقفے سے، پھر 1,00,000 کی 2 خوراکیں۔ عام طور پر میں اس کو 1 سال سے 2 سال کی مدت تک پھیلاتا ہوں۔ اگر علامتیں بالکل نہ ہو اور کبھی کوئی ایگریویشن نہ ہو تو 1 سال میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ آخری ڈوز سال کے آخر پر اس کی دے دی سی ایم کی، یا اس سے پہلے دے دی 3 مہینے پھر دوہرا دی بعد میں، لیکن نارمل روٹین میں اگر 2 سال تک پھیلایا جائے تو بہترین طریقہ ہے یہ۔ آخری سال دوسرے سال صرف سلفاسین کی 2 خوراکیں ملیں گی، اور اس سے پہلے یہ 50,000 والا کورس مناسب وقفوں کے اضافے کے ساتھ مکمل کرنے 1 سال میں۔ اس میں اگر جس صحیح طریقے سے باقاعدہ علاج ہو تو کئی ایسے قابل اعتماد تجربہ کار ڈاکٹر کلیم کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو پھر کبھی سل نہیں ہوتی، اور خواہ وہ سل کے مریضوں میں دوڑے پھرے، ان کو جھوٹا کھائے، ان کے سانس لے، اندر سے اتنی غیر معمولی طاقت سے مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو سل نہیں ہو سکتی۔ اور جن کے خون میں سلی مادے موجود ہیں ان کے لیے بہترین ہے یہ، ان کی بیماریاں دوسری سل سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ضروری نہیں کو سلی ہو، سلی مادے ہوں تو اور بہت سی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، خون میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اس پہ دمے کی امراض اور کئی قسم کی لنگس کی امراض ہوتی چلی جاتی ہیں، نیمونیا کی ٹینڈنسی، یہ گیلے وغیرہ کا رجحان، تو ہر قسم کی وہ بیماری جو سل کے طور پر ظاہر نہ ہو مگر سلی کمزوریوں کے نتیجے میں جسم میں ان بیماریوں کے خلاف دفاعی طاقت نہ ہو، ایسی بیماریوں کے لیے یہ اس کو میں رائزنگ پوٹینسی کہتا ہوں۔ تو رائزنگ پوٹینسی میں لیں تو اللہ تعالیٰ کی سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اور جن مریضوں کو گہرے سلی امراض بھی تھے
ان کو رائزنگ پوٹینسی میں دی ہے، تو ڈاکٹروں کے علاج کے بعد جب وہاں کھڑے ہو گئے کہ اب آگے ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے اٹھا لیا، اللہ کی فضل سے بالکل شفا بخش دی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا بیسلینم بے وجہ دل کو خام خواہ کچھ نہیں کہتی، لنگ میں بھی ہو تبھی بھی کچھ نہیں کہتی، مگر وہ ٹاکسین جو خاص طور پر لیور سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ایسے وجود جن میں بہت سنگی مادے ہیں، وہ نکالنے کے لیے خواہ آپ اس کو استعمال کریں، خواہ کیلکیریا فلور یا اور دوا استعمال کریں، اگر سنگی مادے ہیں تو وہ دل پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو اچانک حملہ نہیں کرتے دل پر، فوراً ڈاکٹر کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے دوائی ہے عموماً فائدہ ہے، لیکن دل پہ کچھ تھوڑی سی کمزوری سی، کچھ کچا کچا سا دل ہو رہا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ آپ کو پھر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ مگر رائزنگ پوٹینسی میں نے عموماً کبھی دل کی تکلیف نہیں دیکھی۔ ہاں حدودوں سے یا ایسے مواد سے جو کہیں اکٹھے ہوئے ہوں، ان کے اخراج سے پھر دل کی تکلیف کا احتمال موجود ہے، ضروری نہیں۔ لیکن جو فیوکس وغیرہ دوائیں ہیں وہ تو ضرور اثر ڈالتی ہیں دل پہ، جو میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں یا ایکٹیویٹ کر کے کیٹابولزم کو تیز کر دیتی ہیں۔ میٹابولزم میں ہے ایک طرف اینابولزم، ایک کیٹابولزم۔ اینابولزم میں آپ جو بھی غذا کھاتی ہیں اس کو خون میں مناسب نہ، اس کو استعمال کے بعد اس کا جو بچتا ہے مادہ اس کو پریزرو کرتا ہے انسان، کہیں چربی کی صورت میں، کہیں گوشت کی صورت میں، کہیں اور ایسے جگر کے اندر اس انرجی کو پریزرو کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اینابولزم۔ اور جب روزمرہ کی ضرورت سے خوراک کم رہ جائے تو کیٹابولزم جو جسم کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، کیٹابولزم ہوتا ہے انرجی کو روزمرہ کی حرکتوں اور آپ کے ورزش وغیرہ، سانس لینا، دماغ کی کارروائی، روزمرہ کی جو انسان کی زندگی کی روٹین ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ دو طرح سے جسم کو ملتی ہے۔ ایک براہ راست کھانا کھاتے ہی اس طاقت کا ایک حصہ اس طرف استعمال ہو جاتا ہے، ساتھ کے ساتھ جو بچتا ہے اس کو اینابولزم محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اگر کیٹابولزم کا یعنی اس کے استعمال کا اور زیادہ تیز ہو جائے تو یہ ریزرو تیزی سے گھلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ڈائٹنگ ہوتی ہے، جو دوائیں ہم دیتے ہیں نا اس میں چربی گھل رہی ہے اور چیزیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ واقعات جسم کو ضرورت تھی، جسم کو آرڈنری ضرورت نہیں تھی، انرجی کا ریلیز تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ وہ کس شکل میں نکل رہا ہے جسم سے ہمیں اس کا پتہ نہیں پوری طرح، لیکن وہ انرجی کا ریلیز جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دل پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں ٹاکسینز کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیلنس بگڑتا ہے جو انٹیک اور انپٹ اور آؤٹ پٹ کا، جسم کو جسم کے نظام یعنی کھانے کو اپنے اندر جذب کرنے کا نظام اور جذب شدہ طاقت کو انرجی میں تبدیل کرنے کا نظام، یہ دو چیزیں ہیں جو بیلنس کے ساتھ ہر انسان میں جاری رہنی چاہیے، اور اسی کا نام صحت ہے۔ جہاں بیلنس بگڑے وہاں روزمرہ کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے۔ بہت موٹی موٹی عورتیں دیکھی گئے جان ہی کوئی نہیں اور وہ چلا نہیں جاتا، طاقت بے شمار ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی، جیسے کسی کی دولت بند ہوا پڑی ہے، وہ کنجوس ہو تو جس کا کیٹابولزم خراب ہو جائے وہ کنجوس ہو جاتا ہے عمومی طور پہ۔ تو اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے تاکہ آہستہ آہستہ چربی گھل کر ضرورت کی انرجی میں تبدیل ہو۔ لیکن ضرورت کی انرجی بہت اہم لفظ ہے، روزمرہ کی ضرورت کی انرجی سے اگر زیادہ ہوگا تو ضرور چربی بنے گی،
اگر اس چربی کو آپ ضرورت کی انرجی کے علاوہ پگھلائیں گے تو وہ بیلنس کا بگڑنا ہے. اس میں جو ریلیز ہوتی ہے انرجی بغیر کسی مقصد کے وہ دل کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ پتہ لگا؟ شکر ہے.